واقعہ کربلا کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں دو کردار نظر آتے ہیں۔ ایک حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روشن کردار، خوبصورت کردار، اور ایک یزید پلید کا سیاہ اور برا کردار۔ یزید کے حوالے سے ایک مسلمان کو، نبی کریم علیہ السلام کی امتی کو، اہل بیت اور صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے کو کیا اعتقاد رکھنا چاہیے، یزید کے بارے میں اس کا اسٹانس کیا ہونا چاہیے، اس کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ تو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں یزید کا حکم شرعی بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں بڑے جامع طریقے سے، بڑے خوبصورت انداز میں یزید کے مسئلے پر گفتگو کی ہے اور اس کا حکم شرعی واضح کیا ہے۔ اس کا ہم خلاصہ سنتے ہیں اور پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی عبارت بھی ہم سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اکابرین اہل سنت نے، دیگر ائمہ اہل سنت نے یزید کے حوالے سے کیا موقف اختیار کیا ہے، کیا اسٹانس لیا ہے، اس کو بھی ہم جانیں گے۔ تو یزید پلید کے حوالے سے تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، تمام اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، جری علی الکبائر تھا، یعنی کہ برے کاموں، گناہوں پر دلیر تھا۔ معاذ اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے منع کردہ کاموں میں بڑا دلیر تھا، وہ گناہ کیا کرتا تھا اور اس پر مصر بھی تھا۔ تو یزید کے فاسق، فاجر اور جری علی الکبائر ہونے پر تمام اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے، کسی بھی مستند امام اہل سنت کو اور عالم اہل سنت کو اختلاف نہیں۔ اب یہ کربلا کے حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کے نتیجے میں اب یزید کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس پر لعن شخصی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ دو علمی ابحاث ہیں اور اس میں علماء اہل سنت کا کچھ اختلاف ہے، اور دونوں جانب شرعی دلائل موجود ہیں اور شرعی تفصیلات موجود ہیں جو کہ علم کلام، علم عقیدہ کی کتابوں میں اور ضمناً فتاویٰ کی کتابوں میں بھی وہ درج ہیں۔ تو اب عوام کو یہ ساری بحثیں نہ سمجھ آ سکتی ہیں، نہ ان میں اتنی علمی استعداد ہوتی ہے، لہٰذا اگر عوام میں یہ چیزیں بیان کی جائیں کہ یزید کی تکفیر کرنی ہے تو کیوں، نہیں کرنی تو کیوں، نہ کرنے والوں کے کیا دلائل ہیں، کرنے والوں کے کیا دلائل ہیں، لعن شخصی کس پر کرنا ہے، کس پر نہیں کرنا، اور بالخصوص یزید کے حوالے سے لعن شخصی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ وہ علمی دلائل اور علمی پیچیدگیاں ہیں کہ جو اہل علم سمجھ سکتے ہیں، یا وہ عوام جو علماء کی صحبت میں رہنے والی ہے، شریعت کے مزاج کو سمجھنے والی ہے اور شرعی مسائل اور شرعی دلائل اور شرعی قوانین کا احترام کما حقہ کرنے والی ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن کما حقہ اس کی سمجھ رکھنے والی جو عوام ہے، تو اس کے سامنے اگر یہ بیان کیا جائے تو انہیں یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے، ورنہ عام ذہنوں میں یہ مسائل جو ہیں بعض اوقات کسی غلط فہمی کا ثمرہ بنتے ہیں اور کسی غلط فہمی اور معاذ اللہ فتنے کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ بہرحال علماء کرام نے لعن یزید اور تکفیر یزید کے حوالے سے اختلاف کیا ہے، دونوں طرف کے دلائل ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے، اس کو بھی ہم سنیں گے۔ تو یزید کے حوالے سے اولاً تو یہ ہے کہ وہ فاسق، فاجر، جری علی الکبائر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ یزید پلید اہل بیت نبوت کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا اور ان کے قتل پر یزید خوش ہوا، یہ واقعہ کربلا کے بعد، اور اہل بیت کی توہین اور توہین کرنا اور تذلیل کرنا معاذ اللہ، یہ بھی اس سے ثابت ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، یعنی کہ نمبر ایک یزید کا اہل بیت سے دشمنی رکھنا، نمبر دو ان کے قتل پر یعنی ان کی شہادت پر خوش ہونا، اور نمبر تین اہل بیت کی توہین و تذلیل کرنا، یہ وہ باتیں ہیں جس کو علماء نے تواتر معنوی کے درجے پر رکھا ہے، یعنی اتنی خبریں، اتنی روایات اور اتنی اسناد ان موضوعات پر موجود ہیں کہ ان کے مجموعے سے تواتر معنوی حاصل ہوتا ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اب اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ یزید پلید جو تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت سے دشمنی بھی رکھتا تھا، ان کی شہادت اور ان کے قتل ہونے پر وہ غم کا اس نے اظہار نہ کیا بلکہ خوشی کا اظہار کرنا اس سے ثابت ہے، اور اہل بیت اطہار کی توہین کرنا یہ اس کا معاذ اللہ شیوہ تھا۔ اور اسی طرح یزید کا جو کارنامہ اور جو بھی معاذ اللہ اس کے مظالم تھے، یہ بھی تواتر سے ثابت ہیں۔ بہرحال علماء کرام نے اس چیز کو بیان کیا اور کربلا کے حوالے سے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے سامنے جو استقامت کی تصویر بن کر
بہادری کا، شجاعت کا مظاہرہ فرمایا اور شہادت کا جام پیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزیدیوں سے جنگ کرنا یہ معاذ اللہ کوئی قبائلی جنگ نہیں تھی، اور نہ ہی ریاست کے حصول کے لیے کوئی ریاستی جنگ تھی، نہ ریاستی جنگ تھی نہ قبائلی جنگ تھی، بلکہ خالصتاً یہ دینی جہاد تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا، آپ کی شریعت کا احیاء اور غلبہ چاہتے تھے، اور یزید پلی جو تھا وہ فاسق و فاجر تھا، اور وہ معاذ اللہ خلاف شرع کاموں کو رائج کرنا چاہتا تھا، اور اگر وہ خلیفہ بن جاتا، اس کو خلیفہ مان لیا جاتا، تو پھر اس کی یہ جو جرائم کی عادت ہے اور جرائم کا سلسلہ ہے یہ معاذ اللہ مزید بڑھ جاتا۔ تو اس حوالے سے بھی علماء کرام نے واضح طور پر ذکر کیا کہ جو سنی ہے، اہل سنت ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہ کربلا کے واقعے کو، کربلا کے معاملے کو دینی جہاد سمجھتا ہے۔ معاذ اللہ یہ قبائلی جنگ یا سیاست کے اور اقتدار کے حصول کے لیے معاذ اللہ جنگ نہیں تھی۔ ہاں، یزید کی طرف سے تو یہ مذموم مقاصد تھے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ ریاست اور اس خلافت کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سارا کام کرے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت میں اخلاص تھا، للہیت تھی، اور یہ صرف دین متین کا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے احکام کی بالادستی کو اور اس کے غلبے کو چاہتے تھے۔ تو کسی بھی صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو یہ لب و لہجہ نہیں اپنانا چاہیے کہ یہ تو معاذ اللہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ قطعاً یہ کسی سنی کا لہجہ نہیں ہو سکتا، اور مصنف بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار شریعت کے پہلے حصے میں اس جملے پر بڑا سخت حکم بیان کیا ہے، یعنی یہ یقین جانیے کہ یہ بولی بولنے والا صحیح العقیدہ سنی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی سنی یہ نہیں کہے گا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ یزید پلید تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اور وہ شرعاً تعظیم کا، احترام کا لائق نہیں تھا، تو اور نہ ہی وہ خلیفہ بننے کے لائق تھا۔ اس کا جو معاملہ تھا اور اس کا جو کردار تھا وہ اتنا بھیانک تھا، اتنا برا تھا کہ اس کو امامت کے مسلح پر بھی کھڑا نہ کیا جائے۔ تو یزید کے حوالے سے اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ بعض لوگ اس کے لیے معاذ اللہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین کا قول کرتے ہیں، یا کچھ احادیث سے غلط استدلال کر کے یزید کے جنتی ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بھی طریقہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ صحیح العقیدہ مسلمان کبھی بھی یزید کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین یا جنتی نہیں کہے گا، اور اس کے فضائل بیان نہیں کرے گا۔ یزید کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کے فضائل بیان کیے جائیں، اس کے کوئی فضائل تھے بھی نہیں، اس کی زندگی، اس کا کردار بالکل سیاہ تھا۔ اسی طرح علماء کرام نے ذکر کیا کہ یزید کے لیے معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح کے کلمات ذکر کرنا یہ بھی کسی سنی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ یزید کے لیے فاتحہ کرنا، یعنی کوئی یزید کا معاذ اللہ اتنا حمایتی بن جائے کہ اس کے لیے ایثار ثواب کر رہا ہے، تو ہم یہ تفصیل سنیں گے کہ یزید کے کافر ہونے نہ ہونے کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے، اور امام احمد بن حنبل اور ان کے علاوہ دیگر کئی ائمہ کے نزدیک یزید کی تکفیر کی جاتی ہے، یعنی معاذ اللہ ان کی تحقیق کے مطابق معاذ اللہ یزید جو ہے، ان کی تحقیق کے مطابق معاذ اللہ یزید جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو اب ایسا شخص جس کے مسلمان ہونے نہ ہونے میں امت کے بڑے بڑے ائمہ اور مجتہدین کو اختلاف ہو، تو اس کا معاملہ مشتبہ اور مشکوک ہے، لہٰذا ایسے شخص کے لیے فاتحہ کرنا اور دعائے مغفرت کرنا اور ایصال ثواب کرنا یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ اب یزید کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس پر لعن شخصی کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، تو جب ہم علماء اہل سنت کی، محققین کی کتابیں پڑھتے ہیں تو بنیادی طور پر اس حوالے سے ائمہ اہل سنت کے تین موقف نظر آتے ہیں۔ ایک موقف حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے موافقین علماء اور اکابرین کا ہے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کئی علماء اور ائمہ کے نزدیک یزید پلید جو تھا یہ کافر تھا، یعنی اس کے جو بھی معاملات تھے، اس کے اقوال اور اس کے معاملات کے نتیجے میں انہوں نے شرعی حکم یہ واضح کیا ہے کہ یزید کافر تھا، اور اس کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ یہ ایک موقف ہے۔ دوسرا موقف امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے موافقین کئی علماء اہل سنت کا ہے، وہ یزید کو مسلمان سمجھتے ہیں، یعنی اگرچہ وہ ظالم، فاسق، فاجر تھا، لیکن شرعی دلائل کے ذریعے
کسی بندے کی جو تکفیر کا حکم ہوتا ہے، کسی شخص کو کافر قرار دینے کا حکم ہوتا ہے، تو اس کا ایک پورا شرعی نصاب ہے، وہ دلائل وہ شرائط جب پورے ہوتے ہیں تو ہی کسی شخص کی تکفیر کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے علاوہ کئی علماء کا یہ موقف بھی ہے کہ یزید کی تکفیر نہیں کی جائے گی، وہ مسلمان ہی ہے، اگرچہ وہ بہت بڑا مجرم، ظالم، فاسق و فاجر ہے۔ اور تیسرا موقف امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یزید کے فاسق و فاجر اور جری علی الکبائر ہونے پر تو اتفاق کرتے ہیں، لیکن یزید کی تکفیر اور اس کے لعن شخصی کے حوالے سے احتیاطاً سکوت فرماتے ہیں، کیونکہ یزید کا معاملہ اس حوالے سے بڑا مشتبہ ہو گیا تھا۔ مختلف قسم کی روایات اور مختلف قسم کے دلائل امام اعظم ابو حنیفہ کے پیش نظر تھے، اور وہ دلائل اس انداز میں آپس میں متعارض تھے اور اس میں اتنی پیچیدگی تھی کہ شرعی دلائل اور شرعی قوانین، شرعی اصولوں کی بنیاد پر یزید کے معاملے میں بالخصوص تکفیر اور لعن میں سکوت کرنا ہی احتیاط کا مذہب تھا۔ لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید کے حوالے سے یہ موقف اختیار کیا کہ یزید کو ہم فاسق و فاجر تو کہیں گے، کیونکہ اس کا فسق و فجور جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہے، لیکن ہم نہ اسے مسلمان کہیں گے نہ کافر، یعنی یزید کے حوالے سے سکوت کیا جائے گا، اس کا معاملہ رب تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا جائے گا، نہ ہم یزید کو مسلمان کہیں گے نہ کافر کہیں گے، اور اگر کوئی کافر کہہ رہا ہے تو اس کو بھی برا نہیں کہیں گے۔ حالانکہ ایک مسلمان کو جب کافر کہا جاتا ہے تو اس کی مذمت کی جاتی ہے، اس کو روکا جاتا ہے، لیکن یزید کا معاملہ چونکہ مشتبہ ہے، دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، تکفیر اور عدم تکفیر، لعن اور عدم لعن، دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، اور دونوں موقف ائمہ اہل سنت نے الگ الگ اختیار کیے ہیں، یعنی علماء کرام کا گویا کہ اس میں دلائل کے مختلف ہونے کی وجہ سے اختلاف ہے۔ لہٰذا اگر کوئی محقق، کوئی امام، کوئی اہل علم دلائل شرعیہ کی بنیاد پر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اختیار کرتا ہے اور وہ یزید کی تکفیر کرتا ہے، تو یزید کو نہ ہم کافر کہیں گے نہ مسلمان، اور جو کافر کہے گا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، یعنی اس کو نہیں روکیں گے، کیونکہ وہ ایک امام کی تحقیق کے مطابق یہ قول کر رہا ہے۔ بہرحال یہ سکوت والا جو مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، یہ احوط ہے، یعنی احتیاط سے زیادہ قریب ہے اور اس میں زیادہ سلامتی ہے۔ اب بعض لوگ معاذ اللہ اس سکوت کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں اور عوام کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا ان کے جو فالوور ہیں حنفی علماء ہیں اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں، تو یہ یزید کے حوالے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو یہ انتہائی زیادتی ہے۔ یزید کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی ہمدردی کے لائق ہے۔ علماء اہل سنت نے بشمول امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یزید کو فاسق کہا ہے، فاجر کہا ہے، جری علی الکبائر کہا ہے، ظالم کہا ہے، بدبخت کہا ہے، پلید کہا ہے، اور اس کے لیے اس طرح کے مذمت کے کلمات ذکر کیے ہیں، اس کے لیے رحمت اللہ علیہ، رضی اللہ عنہ، امیر المومنین جیسے ٹائٹل اور مقدس القابات ذکر کرنے کی ممانعت کی ہے، تو نرم گوشہ کہاں ہے؟ ہاں، لعن اور تکفیر یہ دو معاملے ہیں جو شرعی دلائل کے متعارض ہونے کی وجہ سے، شرعی پیچیدگیوں کی وجہ سے ائمہ کرام کے درمیان مختلف ہی ہیں، تو معاذ اللہ کسی بھی امام کو، کسی بھی محقق کو اس حوالے سے یزید پر لعن کرنے نہ کرنے، یزید کی تکفیر کرنے نہ کرنے کے حوالے سے معاذ اللہ ان پر طعن نہیں کیا جا سکتا، ان پر آبجیکشن نہیں کیا جا سکتا، ورنہ صرف یزید نہیں بلکہ تاریخ میں کئی ایسے افراد ہیں جن کی تکفیر اور عدم تکفیر کے حوالے سے دلائل متعارض ہوئے اور علماء نے ان مقامات پر سکوت اختیار کیا۔ یعنی اس معاملے میں کوئی یزید منفرد نہیں ہے کہ صرف یزید کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ نے اور اعلیٰ حضرت نے اور دیگر علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے، کوئی یزید کے لیے کوئی یہ معاذ اللہ اسپیشل پیکج نہیں ہے، بلکہ کئی ایسے افراد ہیں جن کے اقوال اور افعال کے حوالے سے تکفیر، عدم تکفیر دونوں طرح کے دلائل تھے، اشتباہ تھا، شبہ تھا، اور شک اور شبے کی بنیاد پر اور دلائل کے متعارض ہونے کی بنیاد پر علماء نے سکوت کیا ہے۔ بہرحال یہ انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے، اگر اس حوالے سے کسی کا شرع صدر نہیں ہوتا تو اسے چاہیے کہ کسی محقق، عالم اور مفتی کے پاس جائے اور اس سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے، یا علماء اہل سنت نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو پڑھے۔ بہرحال یزید پلید کے حوالے سے یہ تین طرح کے موقف تھے۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی عبارت ہم سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ میں یزید پلید کا کیا حکم بیان کیا ہے، تو چنانچہ اس حوالے سے فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں
فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 591 ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یزید سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کا جواب یوں تحریر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں، یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اس عبارت کا، اس تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید پلیت کے فاسق، فاجر اور کبیرہ گناہوں پر دلیر ہونے کے معاملے میں تمام اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ کسی بھی امام اہل سنت کو، کسی بھی عالم اہل سنت کو اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اجماع ہے، اور یہ قطعی یقینی مسئلہ ہے اس حوالے سے، فسق یزید اور فجور یزید کے حوالے سے۔ لیکن فرمایا کہ تکفیر اور لعن کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہے۔ مزید اگلے صفحے پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یزید کی کچھ بدعمالیاں اور اس کے کچھ جرائم کا ذکر کیا کہ یزید جو تھا وہ والی ملک ہوا، اور اس نے والی ملک ہو کر یعنی حکمران بن کر زمین میں فساد پھیلایا۔ حرمین طیبین بالخصوص مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو مقدس مسجدیں ہیں، ان کے مسجد حرام اور مسجد نبوی، ان کی سخت بے حرمتیاں اس بدبخت نے کروائیں۔ اسی طرح مسجد نبوی میں اس کے لشکر کے ظلم اور بربریت کے نتیجے میں 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور نماز وغیرہ کا سلسلہ نہ ہوا۔ پھر حجاز میں اور مکہ مدینہ میں ہزاروں صحابہ کرام اور تابعین کو اس بدبخت نے بے گناہ شہید کروایا، اور پھر خانہ کعبہ کی بے حرمتی کا معاملہ ہوا، اور بھی بہت ساری اس کی جو بدعمالیاں ہیں، اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا کو شہید کروانا اور ان کی لاشوں کی معاذ اللہ بے حرمتی کرنا، معاذ اللہ ان پر گھوڑے دوڑانا، اور ان کو مزید معاذ اللہ اذیت اور تکلیف پہنچانا۔ تو اس طرح کے جرائم کو، اس کی بدعمالیوں کو، اس کے گناہوں کو ذکر کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ یعنی یہ جتنے بھی کام ہیں یہ تمام فسق اور فجور پر مشتمل ہیں، تو وہ شخص ملعون ہے کہ جو یزید کے ان کاموں کو معاذ اللہ ڈیفینڈ کرے، یا یزید کے معاذ اللہ ان کاموں کو اچھا کہے، تو ان کاموں کو اچھا کہنے والا معاذ اللہ وہ ملعون ہے۔ اور پھر امام اہل سنت نے آگے ایک بڑی خوبصورت بات ذکر کی، اور اہل سنت کہ وہ ضروری مسائل کہ جن کو ماننا سنی ہونے اور سنی رہنے کے لیے ضروری ہے، جن کو ضروریات مذہب اہل سنت کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے آپ نے تحریر فرمائی، اور یزید اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں اہل سنت اور غیر اہل سنت کا فرق بیان فرمایا ہے۔ یعنی کئی ایسے عقائد، کئی ایسی باتیں اور کئی ایسے نظریات ہیں جن کو ماننا سنی ہونے اور سنی رہنے کے لیے ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص ان عقائد کا، ان نظریات کا، ان حقائق کا انکار کر دے، اس کا رد کر دے، اس کو رد کر دے، اس کی نفی کر دے، اس سے منکر ہو جائے، اس سے منحرف ہو جائے، تو پھر ایسا شخص اہل سنت کے دائرے سے، اہل سنت کی مین اسٹریم سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کو بدعتی کہا جائے گا، اس کو گمراہ تو کہا جائے گا، لیکن اس کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ تو کربلا کا جو معاملہ ہے، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کیریکٹر تھا اور یزید پلید کا کیا کیریکٹر تھا، ان دونوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک خط کھینچا ہے، اور دلائل شرعیہ کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ جو شخص معاذ اللہ واقع کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یزید کو کلین چٹ دے دے، معاذ اللہ اس کو بالکل بری کر دے، اور کہے وہ تو اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس کو بے قصور قرار دے، اس کے فسق و فجور کا انکار کر دے۔ یزید کے جو فسق تھے واقع کربلا سے ریلیٹڈ، اس سے پہلے یا اس کے بعد کے جتنے بھی اس کے معاملات تھے، اس کی بدکاریاں، اس کا فسق و فجور تھا، اگر کوئی شخص
یزید کے فسق و فجور سے منکر ہو جائے اور معاذ اللہ کربلا کا سارا جو معاملہ ہوا اس کی ذمہ داری اور اس کا الزام معاذ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالے، اور معاذ اللہ اس طرح کی بولی بولے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں کیوں آئے، یزید تو امیر المومنین بن گیا تھا، تو خلیفہ وقت کے مقابلے میں آنا معاذ اللہ بغاوت ہے، اور اس طرح کی بھی بولیاں ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کہتے ہیں وہ بڑے محروم اور بد نصیب ہیں، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کل بروز قیامت کیا منہ دکھائیں گے۔ بہرحال اس طرح کی بولی بولنے والے بھی کچھ افراد موجود ہوتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ واقعہ کربلا میں یزید کو بے قصور قرار دینا اور معاذ اللہ امام مظلوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا الزام دینا، یہ وہ کام ہے جو ضروریات مذہب اہل سنت کے منافی ہے، یعنی یہ بات کہنے والا اہل سنت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد کے صفحہ نمبر 592 پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا، یعنی یزید کے جرائم کا بیان کیا اور اس کے حوالے سے یہ بتایا کہ صرف تکفیر اور لعن شخصی میں اختلاف ہے، فسق و فجور میں کسی کا اختلاف نہیں، ائمہ اہل سنت کا اجماع ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام رکھنا، یعنی واقعہ کربلا کی ذمہ داری معاذ اللہ امام حسین پر ڈالنا اور یزید کے فسق و فجور کا انکار کر دینا، یہ ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور ضلالت و بد مذہبی صاف ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت آگے بڑی دل پر چوٹ مارنے والی بات ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں بلکہ انصافاً، یعنی اگر انصاف کیا جائے، بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں، یعنی یزید کو بے قصور قرار دینا، یزید کے فسق و فجور کا انکار کرنا، یزید کے فسق و فجور کا انکار کرنا اور امام حسین کو معاذ اللہ اس بات کا ذمہ دار قرار دینا اور واقعہ کربلا میں جو کچھ ہوا اس کا الزام امام حسین پر ڈالنا، یہ جو بات ہے فرمایا انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں، یہ اس دل سے تصور نہیں کی جا سکتی جس میں محبت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شمع ہو، یعنی جس کے دل میں محبت رسول کا ادنا ذرہ بھی ہے نا، معمولی سا بھی عشق رسول اگر کسی مسلمان کے دل میں موجود ہے تو اس دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ یہ واقعہ کربلا کے ذمہ دار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ امام حسین ہیں اور یزید پلید جو تھا یہ فاسق و فاجر نہیں تھا۔ اب یہ جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یزید کے حوالے سے تفصیل بیان فرمائی ہے تو اس میں کچھ کلمات عربی میں ہیں اور وہ بڑے قابل غور ہیں، اور جس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کمال بھی نظر آتا ہے کہ عربی کے چند کلمات کے ذریعے آپ نے بہت سارے وسیع مفہوم کو بیان کر دیا، گویا کہ یوں کہا جائے کہ سمندر کو کوزے میں بند فرمایا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد کے صفحہ نمبر 591 پر جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یزید کا حکم بیان کیا تو ابتدا میں ذکر کیا یزید پلید، ایک تو یزید کو پلید کہا کہ یہ پاک نہیں تھا، یہ کوئی ستھرا شخص نہیں تھا کہ جس کو ڈیفینڈ کیا جائے اور جس کے کاموں کو جسٹیفائی کیا جائے اور معاذ اللہ اس کے ان کرتوتوں کو ان کاموں کو اجتہادی خطا قرار دیا جائے، یہ کوئی مجتہد نہیں تھا، یہ کوئی سعادت مند نہیں تھا، یہ بے سعادت تھا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں جب یزید کا حکم بیان کیا تو اس کے لیے بے سعادت کا لفظ ذکر کیا، ایک ہوتا ہے سعادت مند با سعادت، لیکن یزید بدبخت وہ ہے جس کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے سعادت لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یزید پلید لکھا۔ آگے فرمایا یزید پلید، آگے عربی کے کلمات ہیں علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ علیہ یزید پر ہو ما وہ سب کچھ یستحقہ جس کا یہ مستحق اور حقدار ہے، کس کی جانب سے؟ من العزیز المجید، غالب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مجید اور عزیز ہے اللہ کی طرف سے جس چیز کا یزید حقدار ہے وہ اس پر ہو۔ اب اس عبارت کی جامعیت کتنی ہے سبحان اللہ، بعض لوگ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت پر یہ الزام دھرتے ہیں کہ یزید کے حوالے سے معاذ اللہ یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، عبارت کا آپ انداز دیکھیں اور اس عبارت میں کتنا جلال ہے کہ علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام عزیز ہے اور اس کے معنی کو اہل علم جانتے ہیں کہ اس میں کتنا جلال بھرا ہے، عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یزید پر وہی کچھ ہو، میں کوئی ایک دو چیزیں ذکر نہیں کرتا،
کہ اس پر یزید پر یہ ہو، یزید پر یہ ہو، یزید پر یہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غالب جبار قہار اللہ عز و جل کی طرف سے یزید جو ہے جس عذاب کا، جس عقاب کا، جس مواخذے کا اور جس پکڑ کا اور جس بدلے کا اور جس سزا کا حقدار ہے وہ اس پر ہو۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، یعنی عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یزید بدبخت کے لیے کون سا عذاب تیار ہے، کون سا عقاب ہے، کون سی سزا ہے، ان تمام چیزوں کو اس جملے میں بیان کیا گیا کہ علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید، یزید پر وہ سب کچھ ہو جس کا یہ حقدار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ پاک ہمیں واقعہ کربلا کے مضامین کو درست انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیگر ائمہ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں جو چیزیں ذکر کی ہیں ان کو بھی خلاصتاً کچھ باتوں کو ہم اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑی شاندار کتاب ہے جو اسماء الرجال کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے ہے، سیر اعلام النبلاء، اور اس کتاب کے مصنف انتہائی مشہور شخصیت جو کہ بہت بڑے اسماء الرجال کے امام بھی ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں، بہت بڑے محدث، محقق اور مورخ ہیں، جن کو دنیا امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ تو امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا، اور اسی طرح حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا، اور ان دونوں کے علاوہ کئی اور ائمہ اور علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ ایک شخص تھے نوفل بن ابو الفرات، یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ یہ امیر المومنین تھے اور بڑے نیک شخص تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے مجدد تھے، اللہ کے ولی تھے اور شاندار خلیفہ تھے، اور خلفائے راشدین کی گویا کہ انہوں نے یاد تازہ کی، اور ان کو بھی خلافت راشدہ کے فیضان کے تحت ان کو بھی خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو نوفل بن ابو الفرات کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا کہ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین یزید نے کہا، یعنی یزید پلید کا ذکر کیا، اس کی کوئی بات ذکر کی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، لیکن یزید پلید کے لیے لفظ استعمال کیے امیر المومنین یزید، معاذ اللہ۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو سزا دینے کا حکم فرمایا، تو اسے 20 کوڑے مارے گئے۔ اللہ اکبر! یعنی امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے پہلے مجدد ہیں، وہ یزید کے حوالے سے کیسا موقف رکھتے ہیں، جس کو اس حکایت سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس بندے نے یزید کے لیے صرف امیر المومنین کا ٹائٹل استعمال کیا تو اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو 20 کوڑے مروائے گئے۔ تو اللہ پاک ہمیں امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے اور ان کے لیے نرم گوشہ نہ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ میں سعادت عطا فرمائے۔ اسی طرح شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے تکمیل الایمان، یہ فارسی زبان میں ہے اور یہ علم عقیدہ پر لکھی گئی ہے، یعنی اسلام کے اور اہل سنت کے جو ضروری عقائد اور مسائل ہیں ان کو شیخ محقق نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، تکمیل الایمان۔ یہ ہے فارسی میں لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ تو شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں یزید کے حوالے سے جب گفتگو فرمائی تو آپ نے تحریر فرمایا، آپ کی فارسی عبارت کا خلاصہ اور ترجمہ یہ ہے کہ اس بے سعادت و بدبخت یزید پلید کی اہل بیت نبوت کے ساتھ دشمنی رکھنا، ان کے قتل پر خوش ہونا اور ان نفوس قدسیہ کی اہانت و توہین کرنا تواتر معنوی سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنا تکلف و مکابرہ یعنی ہٹ دھرمی ہے، یعنی صرف محض ضد ہے، ضد کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس حقیقت کو تکمیل الایمان نامی اپنی کتاب میں بطور عقیدہ ذکر کیا کہ یزید بدبخت جو تھا وہ اہل بیت نبوت سے دشمنی رکھتا تھا، ان کے قتل پر وہ خوش ہوا، اور معاذ اللہ ان کی توہین کرنا اس سے ثابت ہے، اور ان تینوں باتوں کا ثبوت تواتر معنوی سے ہے، لہٰذا اب اس حقیقت کا انکار کرنا یہ صرف ہٹ دھرمی اور ضد ہو سکتی ہے۔ جو حقیقت شناس ہے اور
منصف مزاج ہے، وہ کبھی بھی یزید کے ان سیاہ کارناموں کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید اسی کتاب میں تکمیل الایمان میں یزید کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے خلاصتاً جو گفتگو فرمائی وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یزید لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض یعنی کہ قابل نفرت ہے۔ اس بدبخت اور بے سعادت شخص نے جو سیاہ کارنامے کیے ہیں وہ اس امت میں کسی اور نے نہیں کیے، یعنی اس نے وہ بدبختی کی ہے، وہ برے کام کیے ہیں کہ اس کے بعد بھی اس طرح کا کوئی ظلم، اتنا بڑا کوئی ظلم نہیں کر سکا۔ تو اللہ پاک ہمیں یزید کے حوالے سے نرم گوشہ رکھنے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے اور اس کے تقاضوں کو نبھانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ مزید بھی ائمہ اہل سنت نے، مفتیان کرام نے اور محققین نے اپنی کتابوں میں یزید کے حوالے سے تفصیلی احکامات ذکر کیے ہیں، لیکن علماء اہل سنت کا اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق کا جو خلاصہ تھا وہ آج کی گفتگو میں ہم نے سنا۔ اللہ پاک ہمیں مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر مستقیم رہنے، کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد عقیدگی سے اور بد عقیدہ افراد کے شر سے، ان کی افکار سے، ان کی تبلیغ سے اللہ پاک ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔